خدائے ذوالجلال نے اپنے نبی کو بتا دیا ہے کہ تم کیا کر رہے تھے. سبحان اللہ. لہذا تم پہلے تو مومن تھے لیکن اب تم کافر ہو چکے ہو بے شک. کیونکہ میرے محبوب کی شان میں تم نے گستاخی کی. استغفر. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اور بھی دوسرے محققین نے وہ روایات تفصیل سے لکھی بھی ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت کے علم غیب کا انہوں نے انکار کیا تھا. جو گستاخی تھی جس کی بنا پر ان کے کفر کی مہر لگائی گئی وہ تھی مصطفیٰ جان رحمت کے علم غیب کا انکار. حضرات گرامی، جو بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں، جو بھی مصطفیٰ جان رحمت کے امتی کہلاتے ہیں اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، محمد رسول اللہ. ہم انہیں مومن مسلمان سمجھتے ہیں، بے شک بے شک. مانتے ہیں. جب تک کہ اسلام کے خلاف کوئی نظریہ، کوئی عقیدہ، کوئی تحریر، کوئی بیان ان کا قطعی طور پر سامنے نہیں آتا ہم انہیں ہرگز کافر نہیں کہتے. بے شک بے شک. چنانچہ اکابر دیوبند قاسم نانوتوی صاحب، رشید احمد گنگوہی صاحب، خلیل احمد امبیٹوی صاحب، اشرف علی تھانوی صاحب، ان حضرات کو اگر ہمارے بزرگوں نے کافر کہا تو کسی پراپرٹی کے اختلاف کی وجہ سے نہیں، بے شک. کسی منصب و جاہت میں اختلاف کی وجہ سے نہیں، بے شک. صرف خدا و رسول کی شان میں گستاخی کی وجہ سے. بے شک بے شک بے شک. کوئی شک نہیں. اور یہ بھی غلط بات مشہور کی گئی کہ امام احمد رضا فاضل بریلوی نے یہ فتنہ اٹھایا، انہوں نے یہ تکفیر کا سلسلہ شروع کیا. استغفر اللہ. یہ واقعہ کے بالکل خلاف ہے، سراسر غلط ہے. بے شک بے شک. اعلی حضرت سے پہلے جو اس وقت ملک پاکستان کا حصہ ہے بھاولپور، وہاں پر خلیل احمد امبیٹوی کی کفری عبارت پر باقاعدہ مناظرہ ہوا اور وہاں فیصلہ سنایا گیا تحریری طور پر. یہ اعلیٰ حضرت سے پہلے کا معاملہ ہے. مناظر تھے حضرت مولانا غلام دستگیر قصوری رحمۃ اللہ تعالی. سبحان اللہ رحمۃ اللہ تعالی. اسی طریقے سے علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی اعلیٰ حضرت سے پہلے کے ہیں. سبحان اللہ. اسماعیل دہلوی کے خرافات پر گرفت کیا، مناظرہ کیا، یہ سب علامہ فضل حق خیر آبادی کا کارنامہ ہے، وہ بھی اعلیٰ حضرت سے پہلے کا معاملہ. سبحان اللہ. سر دست میں صرف دو باتیں آپ کے ذہن میں ڈالنا چاہتا ہوں. باتیں تو بہت ہیں اور لمبی ہیں، اور میں اپنے ان دو حضرات کے توسط سے اکابر دیوبند جو اس وقت ہیں ان تک بھی یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہمارا اختلاف بنیادی یہی ہے. بے شک. لہٰذا وہ جب بھی چاہیں اس مسئلے پہ گفتگو کرنے کے لیے تو بحمدہ تعالی فقیر ہمدم تیار ہے. سبحان اللہ. اس کے اصول و ضوابط ہیں، اس کی روشنی میں ہمیں کوئی تردد نہیں ہے. الحمدللہ. اگر ان کفریات سے ان حضرات نے رجوع کر لیا تو آج یہ ہمارے بھائی ہیں، ہم ان کو سینے سے ملائیں گے، دل سے چمٹائیں بے گے. شک بے شک بے شک. ہمارا ان سے اور کوئی اختلاف نہیں. بے شک. سبحان اللہ. اور اگر ان کفریات سے توبہ نہیں کیا یا کفریات بکنے والوں کو اپنا پیشوا مانتے رہے، ان کو حق پر جانتے رہے، تو صبح قیامت تک اللہ و رسول کی عظمت پر کبھی سمجھوتا نہیں ہو سکتا. بے شک بے شک. سبحان اللہ. میں سر دست دو بات بتاتا ہوں. مذہب اسلام کا یہ عقیدہ ہے کہ
پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ لاسٹ پروفٹ، بے شک بے شک خاتم پیغمبران ہیں، آخری نبی۔ بے شک چنانچہ قرآن عظیم اس پر شاہد ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ سبحان اللہ، بے شک اس خاتم النبیین کا معنی ہے لاسٹ پروفٹ، آخری پیغمبر۔ بے شک اسی پر صحابہ کا اجماع رہا ہے، بلکہ قرآن عظیم کو صاحب قرآن سے بڑھ کر کے کون سمجھے گا جن پر یہ وحی آئی۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی وضاحت فرمائی، ختم بالنبیون لا نبی بعدی۔ بے شک سبحان اللہ، میرے آقا نے خود اس کی وضاحت فرما دی کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ لیکن اس کے برخلاف دیوبندی مکتب فکر کے بہت بڑے قائد پیشوا مولانا قاسم نانوتوی صاحب کی یہ کتاب ہے تحذیر الناس۔ یہ کتاب نہ ہماری ہے، نہ ہمارے کسی پریس میں چھپی ہے، نہ ہمارے مکتبے میں اس کا معاملہ کوئی ایسا۔ یہ دیکھیے سب ڈیوزبری سے ہم نے اس کو منگوایا ہے، یہ دارالکتاب دیوبند وہاں سے یو پی وہاں سے چھپی ہوئی ہے۔ اس کے کئی جگہوں پر یہ عبارت موجود ہے جس سے یہ پہلو نکلتا ہے واضح طور پر کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی، ان کے زمانے میں یا ان کے زمانے کے بعد بھی کوئی اور نبی پیدا ہو جائے تو بھی خاتمیت پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ، کیونکہ خاتم النبیین کا معنی انہوں نے جو سمجھا ہے وہ لاسٹ پروفٹ نہیں۔ وہ اس پوری کتاب میں وضاحت کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے خاتم النبیین کا کہ سارے نبیوں کو جو نبوت ملی ہے وہ مصطفیٰ کے واسطے سے، اور مصطفیٰ کو جو نبوت ملی وہ بالذات، یعنی اور نبیوں کو نبوت بالعرض ہے اور مصطفیٰ کی نبوت بالذات ہے۔ یہ ذرا گاڑھا آپ لوگوں کو لگتا ہوگا مسئلہ، میں ایک مثال سے سمجھا دوں۔ ہم گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں یا کشتی میں سوار ہیں، کشتی چل رہی ہے، گاڑی چل رہی ہے، تو حرکت اصل میں گاڑی میں ہے، کشتی میں ہے۔ جو بیٹھا ہوا شخص ہے وہ نہیں چل رہا ہے، وہ تو بیٹھا ہوا ہے۔ تو کہتے ہیں وہ دیکھیے وہ حاجی صاحب جا رہے ہیں، حاجی صاحب تو اطمینان سے سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جا رہی ہے گاڑی۔ تو حقیقتاً حرکت سے وہ گاڑی متصف ہے، مگر وہ جو بیٹھا ہوا شخص اسی کے تابع ہو کے وہ بھی جا رہا، اس میں حرکت ہے نہیں۔ تو انہوں نے بتایا اور نبیوں کو جو نبوت ملی وہ بالعرض ہے، یعنی بذات خود گویا کہ اور نبیوں کو نبوت ہے ہی نہیں۔ استغفر اللہ، یہ تو ایک پہلو ہے، یہ تو اور محل کلام ہے۔ اور مصطفیٰ جان رحمت کو بھی ذات نبوت ملی، یہ معنی ہے خاتم النبیین کے۔ لہذا اگر ان کے زمانے میں بھی کوئی نبی پیدا ہو گیا تو انہی کے واسطے سے ہوا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ استغفر اللہ، یہ کتاب جب چھپی تو ہمارے ملک میں جس وقت پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا سب ایک ملک تھا، ایک کوہرام مچ گیا۔ طرح طرح سے علماء حق نے مفاہمت کی کوشش کیا، مگر مرتے دم تک انہوں نے اس سے رجوع نہیں کیا، اسی پہ قائم رہے۔ اتمام حجت کے بعد تکفیر کی گئی۔ چنانچہ حکومت پاکستان نے جب مرزائیوں کو نان مسلم قرار دیا اور اس کا کیس کورٹ میں چلا